اسے مانتی ہے دنیا، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، رہے عشق مصطفیٰ پہ جو غلام چل رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں بنگلہ دیش کے شہر سید پور سے بول رہا ہوں۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں ہمارا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کس مد میں خرچ کرنا چاہیے، زکوٰۃ کے پیسے کو ہم کہاں خرچ کریں جس کا زیادہ سے زیادہ مجھے یہ مطمئن ہو جاؤں کہ یہ پیسہ میرا جائز جگہ میں خرچ ہو گیا۔ ثواب زکوٰۃ کا اس صورت میں زیادہ ملے گا کہ اپنے کسی قریب ترین رشتہ دار کو جو زکوٰۃ کا حقدار ہو اس کو دیا جائے، مگر وہ سید نہ ہو، ہاشمی نہ ہو۔ یعنی آپ اگر سید ہیں تو پھر اپنے ان عزیزوں کو بھی کہ جو سید ہیں ان کو نہیں دے سکیں گے، اگر غیر سید ہیں، ہاشمی نہیں ہیں تو پھر دے سکیں گے۔ تو یہ سب کے لیے کہ جو اپنے قریب ترین عزیز کو کہ جو حقدار ہو زکوٰۃ کا اس کو زکوٰۃ دی جائے، اور اگر ایسے نہیں ہے حقدار اپنے خاندان میں کوئی تو پھر جو حقدار ہو اس کو دیں، دعوت اسلامی کو دیں۔ تو یہ دعوت اسلامی انشاءاللہ آپ کے لیے دین کے کام کرتی رہے گی جو کر ہی رہی ہے۔ زکوٰۃ مال کا میل لینے والا محسن ہے، تو اس میں بارگیننگ کرتے ہیں بیچارے، حالانکہ اس کو تو خود پہنچا دینا چاہیے۔ جو اتنا بڑا دین کا کام کرے یا بلکہ کسی غریب کو بھی دینا ہو تو اس کو طلب کر کے دینا جو ہے نا، یہ میں پسند نہیں کرتا کہ کسی غریب کو بلاؤ کہ آ جا پیسے لے جا، نہیں۔ سیٹھ کو چاہیے کہ خود اس غریب کے گھر پہ جائے، دستک دے اور اس کو پیش کرے، اور اگر وہ قبول کرتا ہے غریب تو اس کا احسان مند ہو کہ یہ اس کا احسان ہے کہ جو تمہارے مال کے میل کو اس نے قبول کیا، اس کی آپ انشاءاللہ برکت ایسی دیکھو گے، یاد کرو گے۔ باقی یہ مطلب انداز جو ہے نا دھکے کھلانے والا بالکل پسند نہیں ہے میرے، شرعاً بھی پسندیدہ نہیں ہے کہ کسی کو خواہ دھکے کھلائے جائے غریبوں کو، اور وہ آپ کے پاس گڑ گڑائیں اور منتیں کریں، حاجی صاحب حاجی صاحب حاجی صاحب حاجی صاحب کے یہاں ہجوم لگاتے ہیں، بھیڑ ہوتی ہے، سب کو 100 کا نوٹ بٹ رہا ہے زکوٰۃ کا، اور حاجی صاحب حاجی صاحب حاجی صاحب پھولتے پھولتے کہ کپڑے نہ پھٹ جائیں، پیٹ نہ پھٹ جائیں، ایسا کرتے ہیں، غلط طریقہ ہے۔ ہمارے بزرگان دین کے ایسے واقعات ہیں کہ جب یہ دیتے تھے نا تو بعض اوقات تو ایسا ڈھونڈتے تھے کہ جو ان کو پہچانتا نا اس کو دیتے تھے، یا پھر ایسا کرتے تھے کہ نابینا ڈھونڈتے تھے کہ وہ پہچان ہی نہیں، تو آواز نہیں نکالتے تھے، چپ چاپ اس کے ہاتھ میں رکھ کے چلے جاتے تھے تو پتہ ہی نہ چلے کہ کس نے دیا، یا پھر ایسا کرتے تھے کہ رات کے وقت گھر میں ڈال کے آ جاتے تھے، وہ لکھا کے ڈال دیتے ہوں گے کہ یہ خیرات ہے یا جو بھی ہے تحفہ ہے، زکوٰۃ کو تحفہ دے کر بھی بول کر بھی دے سکتے ہیں۔ یہ بزرگان دین کے تو ایسے مطلب کلمات ملتے ہیں کہ بے شک شریعت نے 2.5% زکوٰۃ فرض کی ہے صاحب نصاب پر شرائط کے ساتھ، لیکن ہماری زکوٰۃ 100% ہے۔ یعنی نعوذ باللہ شریعت سے ٹکراؤ نہیں ہے کہ 2.5% تو ہے، وہ تو تسلیم ہے، لیکن بس کچھ نہیں رکھنا اپنے بس۔ ایک تصوف کی تعریف یہ بھی ہے کہ جیب خالی ہاتھ خالی دل راضی، یعنی 5 پھٹی بادام نہیں، کوڑی بھی نہیں ہے، بالکل کنگال ہے اور دل اس کا خوش ہے۔ یعنی اپنے پیسے نہ ہونے پر اور بالکل کنگال ہونے پر اس کا دل خوش ہے۔ کہاں سے لائیں گے ایسے صوفی صاحب کو؟ اللہ تعالیٰ صوفیوں کے صدقے ہم کو بخش دے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اسے مانتی ہے دنیا، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، رہے عشق مصطفیٰ پہ جو غلام چل رہا